مجسٹریٹ جیب کترے سے تم نے اس آدمی کا بٹوا کس طرح نکال لیا کہ اس کو بالکل خبر نہ ہوئی؟ ملزم: حضور، اس فن کو سکھانے کی فیس 500 روپے ہے۔ ایک بچہ گلی میں کھیل رہا تھا۔ قریبی گھر سے ایک کتا نکلا اور اس کے پاؤں چاٹنے لگا۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا۔ ماں نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کہیں پڑوسی کے کتے نے تو نہیں کاٹ لیا؟ بچہ: ابھی تو چک کر گیا ہے، بعد میں کاٹ بھی لے گا۔ مریض ڈاکٹر سے: ڈاکٹر صاحب، مجھے آواز تو سنائی دیتی ہے مگر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر حیرت سے: ایسا کب ہوتا ہے؟ مریض: فون پر بات کرتے ہوئے۔ دو بیوقوف آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے اگلے دن اخبار میں کیا خبر چھپے گی؟ دوسرے نے کہا، تم مجھے بیوقوف مت سمجھو، ہر خاص دن کے اگلے روز اخبار کا ناغہ ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی بس کی چھت پر بیٹھ کر کراچی سے پشاور جا رہا تھا۔ راستے میں گاڑی رکی تو کھانا کھانے کے بعد وہ غلطی سے کراچی جانے والی بس کی چھت پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیچے جھانک کر ایک آدمی سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسافر نے جواب دیا، کراچی۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا، سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اوپر والے پشاور جا رہے ہیں اور نیچے والے کراچی۔ ماہر نفسیات مریض سے، مبارک ہو، آپ کا علاج مکمل ہو گیا، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ مریض: ایسے علاج کا کیا فائدہ؟ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں امریکہ کا صدر تھا، اب ایک عام آدمی ہوں۔ ایک دکاندار پیراشوٹ بیچ رہا تھا۔ گاہک نے پوچھا، اگر بٹن دبانے کے بعد پیراشوٹ نہ کھلا تو؟ دکاندار: کوئی بات نہیں، تم دوسرا لے جانا۔ ایک بیوقوف اسٹیشن ماسٹر سے، 3 بجے والی ٹرین کب آئے گی؟ اسٹیشن ماسٹر: 2:60 پر۔ بیوقوف: مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وقت تبدیل ہو گیا ہوگا۔ ایک فوجی افسر نے ترقی کی خوشی میں اپنے ماتحت سپاہیوں کی دعوت کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑو جس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہو۔ پھر کیا تھا؟ سارے سپاہی واقعی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ ایک سپاہی کھانے کے بعد مٹھائیاں اپنی جیب میں رکھنے لگا تو افسر نے حیرت سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ سپاہی نے خالص فوجی انداز میں جواب دیا، جتنوں کو مار سکا مار لیا، باقی کو قیدی بنا رہا ہوں۔ ریل گاڑی میں 2 بہرے سفر کر رہے تھے۔ ایک بہرے نے دوسرے سے پوچھا، اگلا اسٹیشن کون سا ہے؟ دوسرا بہرا: جی کیا فرمایا، آج جمعرات ہی ہے۔ پہلا بہرا: ہاں، میں گجرات ہی اتروں گا۔ ایک عورت پیر بابا کے پاس گئی اور بولی، بابا جی، مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ جس میں مجھے نہ ہاتھ ہلانا پڑے نہ کچھ کرنا پڑے، محنت لوگ کریں اور پیسہ مجھے ملے۔ پیر بابا بولا، جا بیٹی، سرسوں کا تیل لگا کر الٹی لیٹ جا۔ ایک عورت گاؤں کی دکان پر گئی اور کہا، ایک ساتھی دینا۔ دکاندار نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، ان دونوں میں سے کون سا چاہیے؟ تو عورت غصے سے بولی، خان صاحب نے کھمبے پر چڑھانا ہے، جس کو مرضی بھیج دیں۔ لڑکی: ایک بات بتا۔ لڑکا: ہاں پوچھ۔ لڑکی: یہ گندی فلموں اور اچھی فلموں میں کیا فرق ہے؟ لڑکا: اگر فلم دیکھتے ٹائم آنکھ سے پانی آ جائے تو سمجھ لو کہ فلم اچھی ہے، اور اگر نیچے سے پانی آ جائے تو سمجھ لو فلم گندی ہے۔ نکاح کے وقت مولوی صاحب نے لڑکی سے پوچھا، کیا یہ لڑکا تمہیں قبول ہے؟ لڑکی نے غصے سے کہا، اگر قبول نہ ہوتا تو یہ جو اتنی سج دھج کے اتنی دیر سے بیٹھی ہوں تو کیا ایسے ہی بیٹھی ہوں؟ فضول سوال نہ کر اور نکاح پڑھا۔ مولوی صاحب لڑکے سے، بیٹا، یہ لڑکی اپنی 100 گز لمبی زبان کے ساتھ قبول ہے؟
ایک پٹھان کی سالی بہت خوبصورت تھی۔ پٹھان اور سالی گھر پر اکیلے تھے۔ پٹھان نے سالی سے کہا، میرے دل میں ایک بات ہے، اگر برا نہ مناؤ تو بول دوں؟ سالی نے کہا، جی کیوں نہیں، بول دیں۔ پٹھان نے کہا، یہ لو 50 روپے اور اپنی آدھی خوبصورتی میری بیوی کو دے دو۔ سردار جی نے بیوی سے دھاگے والے کریلے بنوائے۔ رات میں لائٹ چلی گئی اور سردار کریلے کے ساتھ دھاگے بھی کھا گیا۔ جب سو واش روم گیا، دھاگے دیکھ کر گھبرا کر بولا، او پھٹتی ہوئی تو بہت بار سنی، پر ادڑتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ پٹھان، ہلو مت، سیدھے رہو۔ لڑکا، خان صاحب کوئی آ جائے گا۔ پٹھان غصے سے، خبیث کا بچہ، پیپر سامنے رکھو، کوئی نہیں آئے گا، تھوڑی سی اور مارنے دو۔ نقل، صرف 2 سوال باقی رہ گئے ہیں۔ لڑکی نے اپنے پٹھان منگیتر سے کہا، میرے بھائی کو تم بہت پسند آئے ہو۔ پٹھان شرماتے ہوئے بولا، دل کی بات بتاؤں، تمہارا بھائی بھی مجھے بہت پسند آیا، اسے کسی دن میرے گھر بھیج دینا اکیلے۔ کل ایک شادی میں بارات کافی لیٹ ہو گئی۔ میں دلہن کے باپ کے آگے پیچھے گھومتا رہا کہ شاید کہہ دیں، بیٹا ہماری عزت رکھ لو۔ پٹھان اپنی گرل فرینڈ سے بولا، میں کل تمہیں ملنے آؤں گا اور پھول بھی دوں گا۔ لڑکی بولی، گوبھی کا پھول لے کے آنا، تمہارے پیار کا اظہار بھی ہو جائے گا اور ہمارا سالن بھی پک جائے گا۔ شوہر، میں تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے خودکشی کرنے لگا ہوں۔ بیوی، 2-3 سوٹ تو لے دیں، عدت کے دنوں میں کیا پہنوں گی؟ پنجابی شادی سے دوسرے دن بیوی کو مار رہا تھا۔ دوست، کیوں مار رہے ہو؟ پنجابی، اس نے میری چائے میں تعویذ ملایا ہے۔ بیوی، وہ تعویذ نہیں، ٹی بیگ تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔